السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور اچانک خبر ملے کہ ایک شخص نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے؟ وہ نہ صرف بارش برساتا ہے بلکہ زمین سے خزانے بھی نکالتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت دکھاتا ہے اور جو اس کا انکار کرے اسے جہنم دکھا دیتا ہے۔ سوچے ذرا اس لمحے آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے یہ واقعی خدا ہے یا آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، یہ دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ قیامت کی سب سے بڑی آزمائش ہے، ایک ایسی آزمائش جس میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی اور عقل مند لوگ بھی ڈگمگا جائیں۔ جب دجال آنکھوں کے سامنے بارش برسائے گا، خشک زمین سے سبزہ اگا دے گا، خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، تو عام انسان کا دل کیسے نہ لرزے گا؟ جب وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں اور لوگ اس کے معجزات دے کر سجدے میں گر جائیں گے، تب ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے مشکل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، وہ خدا نہیں ہوگا، وہ ایک دھوکہ ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا ایک سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دجال کون ہے، وہ کہاں ظاہر ہوگا اور اس کے فتنوں کی اصل طاقت کیا ہوگی، اور سب سے اہم، ہم دجال سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ Before we start this video, please subscribe to our channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار آگاہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر انسان کے دل دہل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان 10 نشانیوں میں سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے بڑا فتنہ ہے دجال۔ یہ صرف ایک قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے سب سے زیادہ بار کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ دجال بس ابھی آ جائے گا۔ آپ سوچیں، اگر صحابہ کرام جیسے مضبوط ایمان والے لوگ بھی اس فتنے سے ڈرتے تھے تو ہم اور آپ کس طرح بے فکر رہ سکتے ہیں؟ دجال کا فتنہ کیوں سب سے بڑا فتنہ ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک جنگ یا ایک بیماری یا ایک حادثہ نہیں بلکہ ایمان اور کفر کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دجال لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرے گا۔ وہ لوگوں کو ظاہری کرامات دکھا کر دھوکہ دے گا، وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، خزانے بانٹے گا، بارش برسائے گا اور سب کچھ حقیقت کی طرح لگے گا۔ آج کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی آگے جا چکی ہے۔ ورچوئل ریالٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایلیوشنز۔ ایک عام انسان حقیقت اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں کر پاتا۔ جب دجال آئے گا اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے حقیقت اور فریب کو ملا دے گا تو لوگ کس طرح اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، دجال کون ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہوگا المسیح الدجال، یعنی ایک ایسا انسان جو عام انسانوں جیسا نظر آئے لیکن اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کچھ اس کے قدموں میں گر پڑیں گے، کچھ اسے خدا مان لیں گے۔ دجال کوئی فرشتہ یا جن نہیں بلکہ ایک انسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں اتنا کچھ بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو چکی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ ایک جھوٹا مسیحا ہوگا، اسی لیے اسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونے والا یا مسح کرنے والا، کیونکہ وہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیزی سے پھرے گا، اور دجال کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا۔ وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر یہ یقین دلائے گا کہ وہی ان کا رب ہے
اس کے پاس ایسے فتنے اور کرشمے ہوں گے کہ انسان عقل سے فیصلہ نہیں کر پائے گا، صرف ایمان ہی بچا سکے گا۔ دجال اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہوگا۔ وہ انسانوں کو ایمان اور کفر کے بیچ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالے گا۔ ایک ایسا وقت جب دنیا فتنے، جنگوں اور ظلم سے بھری ہوگی، انسان سکون ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن اچانک ایک اعلان ہوگا، ایک نجات دہندہ آ چکا ہے۔ لوگ اس کی طرف دوڑیں گے اور وہی ہوگا دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح ہوں۔ خراسان اس وقت کا ایک وسیع علاقہ تھا جس میں آج کا ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے شامل ہیں۔ یعنی دجال مشرقی خطے سے ظاہر ہوگا اور دنیا کی طرف بڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودیوں کے شہر اصفہان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے خاص قسم کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ یعنی اس کا ابتدائی اثر یہودیوں پر سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اسے اپنا مسیحا سمجھیں گے۔ دجال عام انسان کی طرح ہی دنیا میں آئے گا، لیکن اس کے پاس فتنے اور طاقتیں ہوں گی۔ وہ مختلف شہروں اور بستیوں میں گھومے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلے وہ مشرق سے نکلے گا اور پھر اپنے فتنے کو دنیا بھر میں پھیلائے گا۔ ایک ایسا شخص جو عام انسانوں جیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اسے دنیا کے باقی انسانوں سے الگ بناتی ہیں۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار خبردار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ دجال کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے ابھرا ہوا انگور، یعنی اس کی ایک آنکھ صحیح ہوگی اور دوسری بگڑی ہوئی، بالکل صاف نظر آنے والی۔ یہ اس کی سب سے نمایاں نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یعنی مومن کی بصیرت اتنی تیز ہوگی کہ وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ دجال کا جسم بڑا اور موٹا ہوگا، اس کا رنگ سرخ مائل گندمی ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، وہ لمبے قد کا ہوگا، لیکن اس کے اندر عجیب سی خوفناک کیفیت ہوگی جو عام انسانوں سے بالکل الگ ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، لیکن ہمارا رب اللہ تو کانا نہیں، نہ ہی کوئی ایسا ہے جو مخلوق کی طرح ہو۔ یہی فرق ہمیں فوراً بتائے گا کہ یہ جھوٹا مسیحا ہے۔ آپ سب کو یہ بات دل میں بٹھانی ہے، اگر کسی شخص کو ایسی جسمانی صفات کے ساتھ دیکھا جائے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو یہ یقینی ہے کہ وہی دجال ہے۔ ایسا وقت جب دنیا بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، زمین خشک ہو چکی ہوگی، کھیتیاں جل چکی ہوں گی، پانی نایاب ہوگا، اور ایسے میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو لوگوں سے کہے گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، بارش بھی برسا دوں گا اور تمہارے کھیت سرسبز کر دوں گا۔ سوچیں، بھوک سے مرنے والا انسان کیا کرے گا؟ یہی دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا، مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں رزق دوں گا۔ جو مان لے گا اس کی کھیتیاں سبز ہو جائیں گی، بارش برسے گی اور مویشی موٹے تازے ہو جائیں گے، لیکن جو انکار کرے گا اس کی زمین سوکھ جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا اور بھوک و پیاس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی فتنہ لوگوں کو ایمان کے بدلے دنیا کا کھانا لینے پر مجبور کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس ایک جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ یعنی وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا۔ جو چیز خوشنما اور جنت جیسی لگے گی وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو چیز تکلیف دہ اور آگ جیسی لگے گی وہ حقیقت میں جنت کا انعام ہوگی۔ احادیث کے مطابق دجال کسی کے والدین کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں وہ جنات کو بھیج کر والدین کی شکل میں لے آئے گا تاکہ اولاد کو ایمان سے ہٹائے۔ یہ سب جادو اور شیطانی فریب ہوگا، لیکن عام آنکھوں کو یہ حقیقت لگے گی۔ دجال زمین پر ایسے پھرے گا جیسے ہوا کا ایک جھونکا۔ حدیث میں آتا ہے، وہ پوری زمین کو 40 دنوں میں گھوم لے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے
کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی اس کے پاس اتنی تیز رفتاری ہوگی کہ دنیا کا کوئی کونا اس سے بچ نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے پیچھے ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے سردار کے پیچھے آتی ہے، یعنی سونے چاندی اور دولت کی کشش سے وہ لوگوں کو فریب دے گا۔ وہ کسی بستی کو کہے گا میرے ماننے والوں کو رزق دو تو بستی خوشحال ہو جائے گی، دوسری بستی کو کہے گا انکار کرو تو وہ بستی خشک سالی کا شکار ہو جائے گی، یعنی لوگوں کے دل دنیا کے لالچ میں پھنس جائیں گے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن ہمارا رب تو کانا نہیں، نہ ہی کسی مخلوق کی طرح ہے۔ یہی اصل آزمائش ہوگی کہ کون دنیا کے فائدے کے لیے ایمان بیچ دیتا ہے اور کون بھوک پیاس برداشت کر کے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس فتنے سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلا ہتھیار ایمان کی پختگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اگر دل اللہ پر یقین رکھتا ہو، چاہے دجال کتنے ہی معجزے دکھائے وہ ہمیں نہیں بہکا سکتا۔ یاد رکھیں دجال صرف ظاہری آنکھوں کو دھوکہ دے گا، لیکن ایمان والی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال کے بارے میں اتنا کچھ بتاؤں گا جتنا کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا، یعنی دجال سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنا۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، اس کے فتنے کیسے ہیں، تو ہم اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہوں گے۔ سب سے مشہور اور مؤثر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ پوری سورت پڑھنا اور خاص طور پر جمعے کے دن تلاوت کرنا بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج کے بعد ہمیں اپنے معمول میں یہ سورت ضرور شامل کرنی چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی یہ دونوں شہر اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں۔ جو اس وقت وہاں ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اگرچہ ہر کوئی ہجرت نہیں کر سکتا، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت مقام پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ فتنے کے دور میں نیک عمل کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہی اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں جو رات کے اندھیروں کی طرح ایک کے بعد ایک آئیں گے، یعنی جتنا زیادہ ہم نیک اعمال کریں گے اتنا ہی اللہ کا نور ہمارے ساتھ ہوگا اور دجال کے فتنے سے بچنا آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور بھاگ جائے۔ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر ہے، لیکن دجال کی شباہت اسے بہکا دے گی، یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مضبوط ہیں اور دجال کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اصل حکمت یہی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ ایک اور اہم طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اسلامی ماحول میں رکھیں۔ اگر ہمارے ارد گرد دیندار اور صالحہ لوگ ہوں گے تو ہم بھی ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن اگر دوست ایسے ہیں جو دین سے غافل ہیں تو دجال کے فتنے میں پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ دجال سے بچنے کے طریقے صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا لاہا عمل ہے۔ مضبوط ایمان، قرآن اور حدیث کا علم، سورۃ کہف کی تلاوت، دعائیں اور اذکار، نیک اعمال، دجال سے دور رہنا، یہ سب چیزیں ہمیں آج ہی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں جب دجال آئے گا تو وقت نہیں ملے گا، تیاری ابھی کرنی ہے۔ ہم نے آج دجال کے بارے میں سنا، اس کی طاقت، اس کے فتنے، اس کی آزمائشیں اور اس سے بچنے کے طریقے، لیکن سوال یہ ہے ہم اپنے ایمان کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں دجال صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان کی آخری اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.